بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ہمارے دوست عمران ریاض خان مسلسل یہ خبر دے رہے ہیں، دہرا کے دے رہے ہیں، اپنے سورسز سے بار بار کنفرم کر کے دے رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو اڈیالہ جیل میں شدید خطرہ ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کی عمران خان کی حالت اس وقت جیل میں ہے، جس طرح کی ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے، اس سے یہ شبہ ہے کہ ان کو جیل میں سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، ان کو زہر دیا جا رہا ہے۔ عمران ریاض خان کے پاس یہ خبر بھی موجود ہے جو انہوں نے اپنے سورسز سے کنفرم کی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کرنے کا حتمی منصوبہ بنایا جا چکا ہے اور اس سلسلے میں جیل حکام کو ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہیں۔ کہاں منتقل کیا جائے گا یہ خبر ان کے پاس نہیں ہے۔ عمران ریاض خان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کسی اور جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے، ملٹری کسٹڈی میں کیا جا سکتا ہے، یا ان کی جان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ عمران ریاض خان کو یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان کی جان کو اس لیے اس وقت سب سے زیادہ خطرہ اس سے لاحق ہے کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو احتجاج آیا تھا اس کو زوردار طریقے سے واپس کر دیا گیا ہے، پروٹیسٹرز کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ نئی تحریک شروع ہونے یا نیا احتجاج کرنے میں ظاہر ہے وقت لگتا ہے، دوبارہ سے اکٹھا ہونے میں، کیونکہ ابھی تو لوگ اسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، لاشیں کہاں ہیں، لوگ کہاں ہیں، زخمی کہاں ہیں، اور یہی سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو عمران خان کو اگر نقصان پہنچانا ہے تو دس از دا ہائی ٹائم۔ یہ عمران ریاض خان کی خبر بھی ہے، ان کا تجزیہ بھی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب عمران خان کی جان یا صحت کو کتنے خطرات لاحق ہیں اس پر جو ہے وہ یہ اس وقت باقاعدہ موضوع بنا ہوا ہے۔ آپ نے شہباز گل کو بھی سنا تھا، شہباز گل نے ایک خبر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں عمران خان کی موت کے بارے میں اگر خدا نخواستہ وہ زندگی سے ہار دیتے ہیں تو کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بات انہوں نے کی تھی۔ اس طرح کی کئی خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہے۔ تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ لوگ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، اور ان خبروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے عمران خان تک رسائی دیا جانا ضروری ہے۔ یعنی ایک طرف ظاہر ہے اگر یہ افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنے سورسز سے یہ خبر دیتے ہیں، اور عمران ریاض خان اگر یہ خبر دے رہے ہیں تو بڑے کریڈیبل سورس سے ہی دے رہے ہوں گے، عمران خان کی کو یہاں سے منتقل کرنے کے حوالے سے جو خبر دے رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کے حوالے سے یہ خبریں مختلف لوگوں کے ذریعے آ رہی ہیں تو اس کو غلط اس وقت ثابت کرنا حکومت کے لیے ضروری ہے، ورنہ تشویش بڑھ سکتی ہے، ورنہ اشتعال پھیل سکتا ہے، ورنہ دوبارہ سے امن خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ خبریں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے عمران خان تک رسائی دی جائے۔ لیکن عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی، جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے، اور اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ عمران خان کے تک رسائی کیوں نہیں دی جا رہی۔ اب آج بھی آپ دیکھیں سارا دن فیصل چودھری مارے پھرتے رہے مختلف عدالتوں میں، اور عمران خان سے ملاقات کی جو اجازت ہے وہ حاصل کرتے رہے، اور وہ مل بھی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ فیصل چودھری نے کہا کہ مجھے عمران خان سے ملوایا جائے، تھانہ نیو ٹاؤن مقدمے کے معاملے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کا وکیل ہوں اور وکیل کو ملنے کا حق حاصل ہے۔ اور عدالت نے حکم دیا کہ جی ٹھیک ہے، جو تھانہ نیو ٹاؤن کے تفتیشی افسر ہیں، ارشد کیانی غالباً ان کا نام ہے، وہ آئیں، ان کو بلایا جائے اور تاکہ ان کو ہدایات دی جائیں۔ وہ نہیں پیش ہوئے۔ پھر عدالت نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، تھانہ نیو ٹاؤن کا کوئی بھی تفتیشی افسر یا کوئی بھی ڈیوٹی افسر اویلیبل ہے تو وہ اس ملاقات کا اہتمام کرے تاکہ فیصل چودھری عمران خان سے مل سکیں۔ اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اب وہ اپنے ڈاکومنٹس عدالت کا حکم لیے پھر رہے ہیں فیصل چودھری، ابھی تک جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں لیے پھر رہے ہیں، لیکن ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ اور اسی طرح سے اب انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کروں گا۔ اب پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع ہوتا رہا ہے، جسٹس سردار اسحاق خان مختلف طرح کے آرڈرز جاری کرتے رہے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ عدالتوں کے آرڈرز کو تو حکومت مانتی ہی نہیں ہے، جیل انتظامیہ مانتی ہی نہیں ہے، تو عدالتیں تو ایک بیکار سی ایک چیز بن کے رہ گئی ہیں جس پر روزانہ بس جج آتے ہیں، حاضری لگتی ہے، مقدمے کال ہوتے ہیں، سنا جاتا ہے، بیٹھتے ہیں، وہ آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو عدالتوں کی تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو اس وقت تشویش کی بات یہ ہے کہ عمران خان تک سب سے پہلے عمران خان تک رسائی حاصل ہونی چاہیے، عمران خان سے ملاقات ہو تاکہ کوئی بھی شخص ان سے ملے اور مل کر واضح کرے کہ بھئی وہ محفوظ ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ واضح آ کے بتائیں تاکہ یہ افواہیں دم توڑیں۔ ورنہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی فیملی بھی پریشان ہے اور ان کے کارکنان بھی پریشان ہیں۔ اور ابھی میں صاحبزادہ حامد رضا کو سن رہا تھا
انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے لوگ، ابھی احتجاج میں ایک بندہ مارا گیا، اس کو گولی لگی اور اس نے مرنے سے پہلے اپنے خون سے 804 لکھا. تو یہ لوگ اپنی عمران خان کے لیے جانیں دے رہے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے کئی لوگ ڈی چوک پہ ملے، انہوں نے کہا مر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خان کے لیے مر جائیں گے. تو لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اور حامد اظہر نے اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا لوگ اپنے مذہب کے لیے جان دیتے ہیں، لوگ اپنے پیغمبروں کے لیے جان دیتے ہیں، لیکن لوگ یہاں پر عمران خان کے لیے جان دے رہے ہیں. تو عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور اصل میں عمران خان سے محبت اپنے وطن کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ عمران خان کیا ان کے گھر میں کوئی چیز دے کر آتا ہے؟ عمران خان اس ملک کا بھلا چاہتا ہے. لوگ عمران خان سے، یعنی جو چیز عمران خان سے لوگوں کو جوڑتی ہے وہ یہ وطن پاکستان ہے، یہ پاکستان جوڑتا ہے. یہ لوگ سارے پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان کر سکتا ہے. یہ ان کا قصور ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بیچاروں کو مارا جا رہا ہے. اور دیکھیے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جس طرح سے علی امین گنڈاپور نے تقریر کی ہے، جس طرح سے ڈاکٹر امجد نے تقریر کی ہے اور لوگوں نے تقریریں کی ہیں، یہ خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے. خاص طور پر علی امین گنڈاپور نے اپنی تقریر میں 10 مرتبہ کم از کم کہا کہ پھر گولی کا جواب گولی سے دیں گے، گولی کا جواب گولی سے دیں گے، اسلحہ اٹھاؤ گے ہم اسلحہ اٹھائیں گے. تو یہ تو جنگ ہے، اور یہ خانہ جنگی ہے. کیا ملک کو خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ میں فواد چودھری نے صحیح ٹویٹ کیا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی احمقانہ تقریر اور پنجاب حکومت کی پختونخوا کے خلاف بیہودہ میڈیا کیمپین کے جواب میں پختونخوا اسمبلی میں جو تقاریر ہوئی ہیں وہ خطرناک صورتحال کی طرف لے جا رہی ہیں. اگر سیاسی ٹیمپریچر نیچے نہیں لایا جاتا تو پاکستان کا سیاسی بحران باقاعدہ لڑائی میں بدل جائے گا. اس صورتحال سے بچنے کے لیے فوری مذاکرات کا عمل بحال کیا جانا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ فواد چودھری صحیح تجویز کر رہے ہیں کہ فوری طور پر مذاکرات کا عمل بحال کریں، فوری طور پر یہ جو تشویش ہے اس کو ختم کریں. فوری طور پر، یعنی حکومت کو اس وقت کانفیڈنٹ یہ ہے نا کہ ابھی مار کے بھگا دیا ہے، گولیاں ماری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اب دوبارہ یہ نہیں آئیں گے، ان کو مار پیٹ کر دیا، اب نہیں آئیں گے، یہ اب آئیں، اب ان کی ہمت ہی نہیں ہے، ان کی کمر سیدھی ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. اگر حکومت کے ذہن میں یہ ہے تو یہ ایک اور طرح کا بحران جن کو جنم دے گا. اب دیکھیے نا کتنی تشویش کی بات ہے کہ یہ معاملہ ممبر تک پہنچ گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ممبر جو ہے، ممبر یعنی جو ایک مذہبی مقامات کا ممبر ہوتا ہے، یعنی مساجد کا ممبر ہے. تو جب ممبر کا اثر و رسوخ ہوتا ہے عوام کے اوپر، ہم کہتے ہیں کہ پولیو کے خلاف مہم کرنی ہے تو ممبر کو استعمال کرو. لوگ بات مانتے ہیں امام کی. لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے معاشرے سے خواتین کو تحفظ دینے کی مہم چلانی ہے تو ممبر کا استعمال کرو، کیونکہ ممبر سکھاتا ہے لوگوں کو، اور ممبر جو ہے اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے عوام کے اوپر. اب ممبر جو ہے اس معاملے کو ایڈریس کر رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا، ایک امام صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے. پھر انہوں نے نعرے لگوائے، قرآن کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے. اب بیسکلی وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قرآن کا حکم ہے کہ بدلہ لو خیبر پختونخوا میں. اب یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے، یہ بہت خوفناک خطرناک بات ہے. اس کو کیوں آپ جج نہیں کر رہے کہ اگر لوگوں نے اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیا تو یہ باقاعدہ لڑائی شروع ہو سکتی ہے. خدا نخواستہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے. فیصلہ سازوں کو، پاکستان کی قوتوں کو اس معاملے کو حساسیت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کو ہم نے غصے کو کم کرنا ہے، کول ڈاؤن کرنا ہے، جذبات کو لوگوں کو ابھارنا نہیں ہے، جذبات کو نیچے لے کر آنا ہے. یہ بہت ہی سنگین ایشو ہے، اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. الٹا جس طرح کی عمران ریاض خان خبریں دے رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ الٹا کوئی احمقانہ حرکت یا کوئی ایڈونچر کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی تشویشناک بھی ہے، اور یہ پاکستان کی سالمیت کو بہت شدید خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اس سے پاکستان کے اندر ایک ایسی دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں جو شاید ایک زمانے تک آپ سے وہ ٹھیک نہ ہو سکیں. تو اس لیے کسی بھی ایڈونچر کو سوچنے یا سمجھنے کی بجائے سب سے پہلے تشویش ختم کریں. عمران خان تک رسائی دیں، وکلا کے رسائی دیں، وکلا کے بتائیں کہ ہی از فائن، وہ ٹھیک ہیں، ان کے بارے میں خبریں غلط ہیں، وکلا کے بتائیں، لوگوں کی تسلی ہو، پھر آگے بڑھیں. تو سب سے پہلے، اور یہ ان کا قانونی حق ہے، جائز قانونی حق ایک شخص کا اپنے وکلا تک رسائی. یعنی آپ دیکھیے نا کہ کوئی بھی شخص پچھلے کچھ عرصے میں عمران خان سے نہیں ملا پچھلے کچھ دن میں جو ان کے بارے میں بتا سکے، تو پھر افواہیں تو جنم لیں گی، پریشانی تو بڑھے گی. اس کے علاوہ دیکھیے جو مطیع اللہ جان کا معاملہ ہے. اب مطیع اللہ جان کا قصور تو یہی ہے نا کہ وہ تحقیقات کر رہے تھے، وہ سچ سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے.
ان پر ایک بھونڈی FIR کی گئی. اب اتنی بھونڈی FIR تھی کہ عدالت میں وہ ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے. عدالت میں چونکہ وہ نہیں ٹھہر سکتے تھے، عدالت نے ان کی ضمانت دے دی. عدالت نے 10,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا مطیع اللہ جان کو. لیکن ابھی تک مطیع اللہ جان کو رہا نہیں کیا گیا. ہمارے دوست عدیل سرفراز جو کہ مطیع اللہ جان کے بھی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں انصاف کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. انہوں نے لکھا ہے کہ صحافی مطیع اللہ جان کی ضمانت کا فیصلہ ہونے کے باوجود حکومت کا انہیں سوموار سے پہلے رہا کرنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا. پولیس اسٹیشن والے کہتے ہیں روپکار جاری ہونے کے بعد مطیع اللہ جان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا. تاہم اڈیالہ جیل والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے، ہم کسی اور قیدی کو ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے. پولیس کہہ رہی ہے اڈیالہ بھیجا جائے گا، اڈیالہ والے کہتے ہیں ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ پھر پولیس کے پاس ہی رہے گا. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جبکہ یہ محض ایک کاغذی کارروائی ہے، کیونکہ ضمانت ہونے کے بعد ان کا جیل میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ جواز نہیں ہے کہ وہ جیل میں رہیں یا ان کو جیل بھیجا جائے اور پھر رہائی ہو، بس ضمانت ہوگی رہا کر دیں. تو باوجود اس کے اب مطیع اللہ جان کو اٹک یا جیلم جیل بھیجے جانے کا کہا جا رہا ہے. تو یہ مطیع اللہ جان کے فیملی اور دوستوں کو بھی تشویش ہے اور ظاہر عوام کو بھی، کیونکہ مطیع اللہ جان جو ہیں وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کر رہے تھے اور عدالت نے اس FIR کو انتہائی بھونڈی FIR قرار دیتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ یہ تو بھائی یہ کیا ہے، منشیات کا کاروبار اور آئس کا الزام آپ نے لگا دیا. تو باوجود اس کے کہ عدالت نے حکم دیا ہے، عدالت کا حکم کی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب جائیں گے منڈے کو بتائیں گے جی کہ عمل درآمد نہیں ہوا، یا ہو سکتا ہے منڈے کو چھوڑ دیں. تو عدالت کو کہا جائے گا کہ توہین عدالت ہوئی ہے. عدالت بلائے گی کسی کو، پھر اگر کسی کا موڈ ہوا تو وہ آ جائے گا، وہ آگے بتائے گا سر وہ یہ قانونی رکاوٹیں تھیں، اڈیالہ جیل میں جگہ نہیں تھی، یہاں پر گاڑی نہیں تھی، گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا. اس طرح کی احمقانہ سی بات کر دیں گے عدالت کو. عدالتیں بے بس ہیں، عدالتیں کچھ کر نہیں سکتی چونکہ، اور عدالتیں اسپائن لیس ہو چکی ہیں. عدالت بھی اپنی ایک دہاڑی لگا رہی ہے، بس جج آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور آرڈر کر کے چلے جاتے ہیں. اس پر عمل درآمد ہو یا نہ ہو، وہ خود کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے میرے آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوگا لیکن میں لکھ رہا ہوں بس. تو اس طرح کی تو حالت ہو گئی ہے. ادھر شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے ایک درخواست دی ہے اور خواہش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے عدالت سے کہا ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. اب عمران خان کی ملاقات شاہ محمود قریشی سے کرا دی جائے، فیصل چودھری سے کرا دی جائے، علی خان سے کرا دی جائے یا کسی سے کرا دی جائے. عمران خان سے ملاقات اس وقت انتہائی ضروری ہے تاکہ ان کے بارے میں ایسی تشویشناک خبریں جس سے ان کی فیملی، ان کے چاہنے والے، پاکستان میں کروڑوں لوگ تشویش میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کی تشویش ختم ہو اور ٹیمپریچر کو بڑھانے کی بجائے اس کو کم کیا جائے. خیبر پختونخوا میں اس وقت میری کئی لوگوں سے بات دن میں ہوتی ہے، لوگوں کے جذبات بہت بھڑکے ہوئے ہیں. باوجود اس کے کہ ہماری حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھڑکے ہوئے جذبات اس وقت ہمارے لیے خطرناک نہیں ہیں، اس کے باوجود ان بھڑکے ہوئے جذبات کو قابو کرنا چاہیے، اس پر پانی پھینکنا چاہیے، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. باوجود اس کے کہ وہ اس وقت حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بھی ان جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. اور یہ جو لوگوں کے اندر ایک اشتعال، غصہ بھر رہا ہے، یہ ریاست کے لیے، حکومت کے لیے خدا نہ خواستہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنی اناؤں کو سائڈ پہ رکھ کے اس وقت معاملات کو افہام و تفہیم اور بہت سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ عمران ریاض خان کی خبر، ہمیشہ ہم صحافی چاہتے ہیں ان کی خبر کبھی غلط ثابت نہ ہو. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے دوست نے خبر دی غلط نہ ہو، لیکن یہ خبر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے عمران ریاض خان کی خبر غلط ثابت ہو اور عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ محفوظ ہوں، ورنہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر گہرا پڑ سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.